جی ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. جی پڑھیں. صفة مجالسته للعلماء فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عن صوتهم. جی مسلم شریف کی حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کے لیے جھک جائیں گے. لیکن کئی طالب علم ایسے بتلاتے ہیں وہ موبائل زیادہ استعمال کر لیتے ہیں نا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اب وہ ہم تو درمیان میں ہیں مطلب نئی نسل اور پرانی کو. جو پرانے بزرگ ہیں بیچارے وہ موبائل استعمال نہیں انہیں کرنا آتا. اچھا وہ جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو یہ موبائل دیکھنے والے طالب علم سمجھتے ہیں بڑی بات ہے, یہ کتاب نہیں تحقیق کی فلانا فلانا فلانا. وہ ایسے جی شیخ البانی کا رسالہ ایسے 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 وہ کلاس میں ایسا ماحول بناتے ہیں جیسے کہ انہیں استاد سے زیادہ علم. یہ علم نہیں ہوتا. ہمیں علم کی تعریف ہی نہیں سمجھ آ رہی علم ہوتا کیا ہے. یہ معلومات ہیں, یہ معلومات ہیں, یہ علم نہیں ہے. وہ جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے نا جی, ہاں جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے وہ کچھ علم کا رستے پہ چلتے ہیں. ہم جو ہے جو جس کو 2-4 کتابوں کا پتہ ہوتا ہے وہ ایک بھائی سے عدنان بھائی نے ہمارا مناظرہ رکھ دیا کہ آگے مناظرے کی بات آ رہی ہے. مناظرہ کس پہ کرنا؟ کفر و ایمان کے مسائل پہ, تکفیر پہ. تو میں نے کہا یار اتنا بڑا مسئلہ ہے کیا اس میں کرنا ہے, رہنے دیں. نہیں جی کرنا ہے جی, آپ کو بتانا, آپ کو پتہ نہیں ہے عقائد کے مسائل کا. اور واقعی ایسی حیثیت ہے. تو میں نے بھائی کو کہا جی ایک ہی شکل ہے ہم بحث کرنے کی, آپ ایک صفحہ کسی عربی کتاب کا جو کتاب اٹھا کے آپ پڑھ دیں, ایک صفحہ پڑھ دیں بغیر غلطی کے, آپ سے بات کر لیتا ہوں. عدنان پیچھے سے کہہ رہا ہوں نہیں انج نہ کری نہ پھساڑا نہیں تینوں. ہاں یار عربی کا ایک کتاب کا صفحہ پڑھ نہیں سکتے ہو, کفر و ایمان کے مسائل پہ بحث کرنی ہے. 2-4 ادھر ادھر کی کتابیں جو دیکھ لیں پڑھ لیں بس اسے ہو جاتا ہے. یہ ہے جالسہم بادب و توازن فی نفسہ وخفض صوت عن صوتہم. اب ایک مصیبت یہ ہے ہمارے اندر, بتانے کی چاہت بڑی ہے. جو چیز پتہ نہ ہو جائی ہوں جنی دیر تک دس نہیں نہ لینی انی دیر تک نہ ٹھڈ چ مروڑ نہیں جاتا ہے گا. اللہ کے بندے ہاں وہ کتاب ہے کتاب رخصت فی تقبیل الید, ابن المقری رحمہ اللہ کی ہے. کتاب رخصت فی تقبیل الید ابن المقری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ ان کا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ استاد سواری پہ بیٹھنے لگتے تو لگام کون پکڑ لیتے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں یہ. انہوں نے کہا ہمیں ایسے ہی بتلایا گیا کہ علماء کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتے اور چوم لیتے. وہ کہتے استاد جی تسی میرا ہاتھ چومی جاندے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں یہی بتلایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایسے محبت کرتے ہیں. یہ برکت والا علم ہے جو یہ پیدا نہیں کرتا. شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اس پہ مثالیں ذکر کرنے لگیں تو بہت زیادہ مثالیں. کہتے ہیں جس نے مجھے ایک حدیث پڑھا دی میں زندگی بھر اپنے آپ پہ اس کا وہی حق مانتا ہوں جو ایک آقا کا غلام پہ ہوتا ہے. اور ہم جو اساتذہ پہ تبصرے کرتے ہیں موٹے ٹیڑھ ڈولا سخت عبارت پڑھنی نہیں ہوتی, بیڑا غرق ہو گیا تیرا, تیری زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں, تیری خسرت دنیا والا آخرت, تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. تو اس لیے وہ کیا کہتے تھے محدثین, کنا نتعلم الادب قبل العلم, علم سے پہلے ادب پڑھتے تھے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ادب نہیں ہے, اور خاص طور پہ اہل حدیثوں میں ہمارے اندر ادب نہیں ہے. یہ جرت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ جرت ایسے پیدا ہوئی ہے ہم نے ائمہ کو طلبہ کی نگاہ میں گرا دیا ہے. ہم نے ائمہ کو ایک عام آدمی بنا دیا ہے. امام مالک یہ کہتے ہیں ان کی بات باطل ہے, وہ ابن حزم رحمہ اللہ یہ بولتے ہیں کہ کذب مالک. اور یہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑے سخت لفظوں میں تبصرہ کیا ان پہ کہ یہ زبان علماء کے بارے میں استعمال کرنے والی نہیں ہے. سیر میں 2-3 مرتبہ کہا ہے, بڑے سخت لفظ بولے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یہ لب و لہجہ ہوتا ہے علماء کے بارے میں بات کرنے کا. تو
دیکھ لیں ادب کدھر ہے. جی وسألهم ليكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به. ہم جب قرآن جی پڑھاتے ہیں تو اکثر طلبہ کے سوال کیا ہوتے ہیں؟ ساجدہ اعراب کیا سیغہ کیا وہی اللہ دے بندہ قرآن کہندہ کی پہ بھی تو کوئی سمجھ لانا. تو اصل میں ہم تو اس لیے ایسے کہہ لیتے ہیں ہماری ناو ویسے کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کیا ناو میں پھنسنا دوسرے میں چلو کوئی نہ کوئی چکر دے لیں گے. سوال یعنی کہ گویا کہ قرآن مجید ناو صرف اور سیغوں کی کتاب. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تفقہ فی القرآن نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے بندے کم از کم اس قرآن کا مطلب تو سمجھو نا کہ وہ کیا ہے. قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا مطلب سمجھنے کے لیے لغت قرآن مجید کی سمجھنے کے لیے 2 کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں. ایک مفردات راغب اصفہانی کی، وقت نہیں ہے ورنہ یہ بڑا تفصیل طلب موضوع تھا کہ قرآن مجید کی لغت کے حوالے سے آپ سے بات کرتے. مفردات امام راغب اصفہانی کی، اور دوسری کتاب المعجم الاشتقاقی المؤصل لالفاظ القرآن الکریم. المعجم الاشتقاقی المؤصل لالفاظ القرآن الکریم، محمد حسن جبل. اس کتاب کا کیا ہے پیٹرن؟ اب بات لمبی ہو جائے گی ادھر. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی 2 حروف کسی کلمے میں مشترک ہوں، ان کا معنی ایک ہوتا ہے جس میں وہ 2 حرف پائے جائیں. کلمے میں 3 حرف ہوتے ہیں عام طور پہ، 3 میں سے 2 حرف اگر کسی میں مشترک ہیں، جتنے بھی کلمات میں وہ 2 حرف پائے جائیں گے سب کا ایک مشترک معنی ضرور ہوتا ہے. یہ اس کتاب کا موضوع ہے. اور اس سے ہٹ کے محمود شاکر رحمہ اللہ کے مقالات چھپے ہیں، اس میں 2-3 قسطیں انہوں نے لکھی تھی، پھر لکھا ہی نہیں انہوں نے. وہ یہ کہتے تھے کہ مخارج الحروف کا الفاظ کی دلالت پر اثر ہوتا ہے. یہ بات جو ہے امام ابن جنی رحمہ اللہ نے وہ کی ہے کس میں؟ الخصائص میں. وہ کہتا ہے تساقب الالفاظ لتساقب المعانی، اگر لفظ ایک جیسے ہوں تو معنی بھی ایک جیسا ہوتا ہے. ہمیں استاد جی کہتے تھے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ پہ استاد محمد موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال نہ ہوا ہو. اس کے 1 مرتبہ استعمال ہونے میں حکمت کہتے ہیں مجھے یہ لگتی ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ قربانی بھی 1 ہی مرتبہ دی گئی ہے. تو یہ دنیا ہی علیحدہ ہے کہ جہان ہی علیحدہ ہے. ایک کتاب ہے جائزہ دبئی سے چھپی کہ بعض الفاظ کو قرآن مفرد ہی کیوں استعمال کرتا ہے، دلالت الافراد و تثنیت والجمعی. وہ 700 صفحے کی تقریباً کتاب ہے کہ لفظ یہ مفرد ہی کیوں استعمال ہوتا ہے، اب سار جمعی کیوں استعمال ہوتا ہے. وہی یہ ایک ایسی یعنی کہ دنیا کائنات ہے. ان علم ما تعبدہ اللہ بھی، ایسا علم کے بارے میں بھی توجہ ہونی چاہیے قرآن حدیث پڑھتے جو اس کے فائدے کی چیز ہو. جی ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد. اچھا، بعض طالب علم یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم چونکہ پڑھاتے ہیں طالب علم سوال کرتے ہیں، سوال کا جو جواب ہوتا ہے نا جی اس پہ آگے ایک اشکال طالب علم نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے. میں نے یہ بات کرنی ہے، استاد نے یہ جواب دینا ہے، اس پر میں نے یہ اعتراض کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ وَيُخْبِرُ أَنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى الْعِلْمِ مَا يَسْأَلُهُ، ایسا سوال کرنا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو ضرورت ہے. استاد جی نے یہ بات کرنی ہے، میں نے تو بڑی مرتبہ آزمایا، اس کا جواب استاد نے یہ دینا، اس پر میں نے فلاں حدیث سے فلاں بات سے میں نے اعتراض بنانا ہے. منڈا کہتے کیا استاد نے پھسا لیا، کہتے چلن نہیں دینا منڈا. ہاں جی، بڑا کمال دا منڈا جی. ہاں جی پڑھ دے یار. أني قد ذكرت خيرا كثيرا ثم شكرهم على ذلك، وإن غضب عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضب عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. لا يضجرهم. اساتذہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جی، یہاں بربادی ہے. وہ امام اعمش رحمہ اللہ طبیعت کے بڑے سخت تھے، تو ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب واقعہ تھے. طلبہ نے بڑا سخت رویہ اختیار کر دے، تنگ کر دے، اپنی لفظ زبان چ کہیے نا جی. تو کوئی طالب علم آتے، ایک دن پڑھا بھاگ جاتے، کوئی 2 دن پڑھتے بھاگ جاتے، چنگی ٹکا کے کلاس لیندے نا امام اعمش رحمہ اللہ. تو کسی نے پوچھا
کہ جی اگر استاد بد خلق ہو تو ایک طالب علم چھوڑ کے چلا جائے, 2 آدمی ہیں, ایک چھوڑ کے چلا گیا, دوسرے کو کہہ رہا ہے چھڈ کے آ جا, مدرسہ چھڈ یار, اتنے نہیں ٹھیک ہے, اتنے ٹھیک فلانے سے چل رہے ہیں. سختی بڑی, سسٹم بڑا سخت ہے. کیوں محمد ہیں جی نہ رہے, میں سسٹم بڑا سخت ہے. تو چلتے ہیں تو کیا, تو کہتے ہیں اگر وہ اس کی بات مان کے چلا جاتا ہے, وہ بھی اس جیسے احمق جیسا دوسرا احمق یہ ہے. کہتے ہیں میری بدخلقی کی وجہ سے اپنا نقصان کرنا ہے, میری بدخلقی کی وجہ سے اپنے علم کا نقصان کرنا ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وہ سعد انسان ہے یار, کبھی سختی ہو جاتی ہے, کبھی مار لیتے ہیں. ہوں بچے مار کھاندے ہی نہیں, بچے نے ایک سوٹی لا دی, پورا پاکستان ہل کے رہ جانا, اماں تے ابو تے چاچے تائے, للا للا. میں آپ کو مثال سنوں, آپ ہنس رہے ہیں. میں ساہیوال کا ہوں, ساہیوال کا ایک واقعہ ہے. ایک استاد نے اسکول میں, جی اسی اسکول کالج کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے, میں وہ واسطے کوئی ٹائم تھوڑا بچاؤنا آخر تے کسی جگہ تے نا جی, ایک موضوع بنا رہ گیا, وہ تفصیل نہ کرنا پا. تو بہرحال استاد نے کسی چودھری کے بچے کو تھپڑ مار دیا. اس کا تعلق عمران شاہ ہمارا ایم این اے ہے اس کے ساتھ تھا. انہوں نے اس کو نوکری سے برخاست کروا دیا. اب یہ معافی مانگنے کے لیے گیا, نوکری کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا جی نوکری ایک ہی شکل میں آپ کو واپس ملے گی کہ آپ سبھی بچوں کے سامنے ہمارے اس بچے سے معافی مانگیں جس کو آپ نے تھپڑ مارا. اسمبلی میں سارے بچوں کو اکٹھا کیا گیا, تو اس نے اس بچے سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں تھپڑ مارا. انہوں نے کہا اتنے پہ بات بس نہیں. چودھری نے اپنے بچے کو کہا ویسے ہی سب کے سامنے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار جیسے اس نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا. ہم اس تعلیم کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں 2 کفے, جو اقبال کہتا ہے وہ علم نہیں ہے, زہر ہے جس علم کا مقصد پیسے کمانا ہے. ہم زہر جو ہے وہ رگوں کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ فراغت لائے گی تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھتے یہ تعلیم جو ہے وہ مالی فراوانی لائے گی. ہمیں کیا پتا تھا کہ ملد ہو جائیں گے یہ بچے اسکولوں کالجوں میں جا کے. اور ہم بڑے فخر سے جا کہتے ہیں جی پروفیسر ہے منڈا ساڈا, PhD ہے. اس پہ انشاءاللہ آخر میں بات کرتے ہیں. جی لا يضجرهم في السؤال رفيق في جميع أموره لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم لا يجادل العلماء ولا يمارس السفهاء يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه. جی انسان زندگی بار استاد کا قرض دے سکتا ہے؟ دے نہیں سکتا. جی یہ بہت اہم ہے. جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مدرسے سے فارغ ہو گیا, اب کیسا ہونا چاہیے, یہ مطلب ہے صفت اذا عرف بالعلم. جامع سلفیہ 7-8 سال پڑھ کے فارغ ہو گیا, یہ کہیں ہونا چاہیے. دیکھو ہم کہیں ہونا چاہیے. فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک کتاب ہے الأوهام التي في مدخل الحاکم, الأوهام التي في مدخل الحاکم, امام ازدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ شیخ مشہور حسن ان کی تحقیق سے چھپی ہے. وہ کتاب کا مقدمہ آپ ضرور پڑھیں. امام ازدی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے امام حاکم رحمہ اللہ کے رد میں کہ انہوں نے کتاب کے اندر یہ غلطیاں کی ہیں. تو ازدی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حاکم جیسا عقل مند انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کہتے ہیں اپنی کتاب پڑھانے سے پہلے میری کتاب طالب علموں کو پڑھاتا تھا کہ ازدی رحمہ اللہ نے میری اس کتاب میں جو تم پڑھنے لگے ہو یہ غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. ہمارے یہی ہے رویہ. اگر کسی نے کوئی مسائل میں اختلاف کر دیا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بڑا عجیب پیدا کیا تھا. یہ وہ یونس الصدفی رحمہ اللہ غالباً وہی ہیں انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ ایک مسئلے میں بحث ہو گئی. بحث کے بعد جو ہے نا جب جانے لگے تو ملے تو امام شافعی نے ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا یار اگر مسئلے میں اتفاق نہیں ہوا ہے تو محبت تو ختم نہیں نہ ہوتی ہے. یہ تھی یار لوگ. امام مالک اور امام لیث کا اختلاف معروف ہے.
وہ غالباً تاریخ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو دوری کی روایت ہے اس کی 4 جلد میں ایک دوسرے پہ رد میں جو خط ہے وہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ اس سارے اختلاف کے باوجود وہ کیا تھا کہ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ امام مالک کے لیے خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑی لمبی دیر تک شیخ البانی رحمہ اللہ کو ہر مہینے اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ بھیجا کرتے تھے۔ مسائل میں تو اختلاف تھا، بھئی یہ اختلاف ہی تو حسن ہے اس کا، یہ اختلاف حسن ہے، ورنہ کاپی پہ کاپی فوٹو کاپی، ٹھیک ہے نا جی۔ شیخ البانی صاحب ان کے شاگرد وہی بن گئے جو بن گئے، ہمارے بعض اساتذہ کے شاگرد جو ہیں وہی بن گئے جو وہ تھے۔ یہ ان کا ہونا نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نسخہ ہے، فوٹو کاپی ہے، فوٹو کاپی اصل کی موجود ہے، فوٹو کاپی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی یہ اختلاف ہی حسن ہے، اسی کے اندر نکھار ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کا مسائل میں اختلاف نہ ہوتا ہم تو تنگی میں پڑ جاتے، ایک فتویٰ ہوتا ایک ہی فتوے پہ چلنا پڑتا۔ صحابہ کا اختلاف ہے، تھوڑی گنجائش ہے، ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ وہ ضرور پڑھیں اس کو جی، الوہام کے مقدمے کو پڑھیں جی۔ جی ولمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحبوا قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم۔ دوستوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ تو کرنے کا نا، ساتھیوں کے ساتھ بھی کوئی اخلاق کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ رہنے کا طریقہ کار ہے جی۔ وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذا أراه العلم ذلك، وأما تواضعه لمن دونهم في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب۔ جی نیچے والے کے سامنے استاد مسعود عالم صاحب، یعنی ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ہم جیسے نکمے اگر تقریر کر رہے تو استاد جی کاپی لے کے اس میں فوائد لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیج پہ جامعہ سلویہ جیسا اسٹیج میں نے خود دیکھا استاد جی کو کہ اسٹیج پہ استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسٹیج پہ جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ شاگرد ان کے کر رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، استاد جی اس سے فوائد کاپی کے اندر نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی ایسے ہی ہے نا جی۔ وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم۔ جی ادھر میں نے جو وعدہ کیا تھا آگے پتہ نہیں وقت بچا یا نہیں، ادھر بحث کر لیتے ہیں جی۔ وہ بحث یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ مسجد مدرسے سے نکل کر کسی اور پلیٹ فارم کو اختیار کرنا اس کام کے لیے تاکہ دین کی ترویج و اشاعت کی جائے اور دین کو سر بلند کیا جائے، یہ ایک سوچ ہے جو معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہے، اور اس وقت اس سوچ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ اسکول کالج میں بہت زیادہ ضرورت ہے، یقیناً ضرورت ہے، اور جو بھائی یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے دے۔ لیکن جو مدرسہ ویران ہو رہا ہے وہاں پر پڑھانے والا استاد نہیں مل رہا ہے، مدرسے کی جو ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے وہ، میں اگر آپ کو مدارس کے بارے میں بتلاؤں، ہمیں جو فون آتے ہیں، یعنی ہماری کیا حیثیت ہے علم میں اور ہمارے شاگردوں کی کیا حیثیت ہے، اگر میں آپ کو مدارس کے نام بتلاؤں جہاں سے ہمیں فون آتا ہے کہ نہ پڑھانے والا استاد آپ اپنا شاگرد دے دیں، آپ کے مدرسے کی شہرت بڑی اچھی ہے، بتلائیں ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے اسکول کالج میں بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن مدرسے کی ویرانی اور بربادی کی بنیاد پہ آپ اسکول کالج میں جا کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ محدثین کی سوچ کبھی نہیں رہی ہے، اور یہ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، یہ محدثین کی سوچ سے کلی طور پہ مخالف چیز ہے، اور یہ 100% جو ہے یہ اہل رائے کا طریقہ کار اور یہ محدثین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، محدثین کو عہدے پیش کیے گئے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد کو کہا مامون کی قضا لے لیں، تو استاد جی آج کہتا اگر آج کے بعد آپ نے مجھے مامون کی قضا کا کہا تو میں نے آج کے بعد آپ کے سبق میں نہیں آنا ہے۔ امام مالک وہ سارے ہم جانتے ہیں۔ اچھا اب بڑی بات نصیبی یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا نا، جو تھا نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ہمارا ضمیر بدل دیا غلامی نے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کو پیشکش ہے کہ آپ قاضی القضات بن جائیں، امام مالک نے قبول نہیں کی، قاضی ابو یوسف کو پیشکش، انہوں نے قاضی القضات بن گئے۔ یہی اسکول اور مدرسے کا مسئلہ ہے، اگر آپ اسلاف کی زندگی میں اس کو دیکھیں گے بڑی کلیئر ہو جائے گی، انشاءاللہ 5-10 منٹ ہم بات کرتے ہیں اس پہ، انشاءاللہ امید ہے بات واضح ہو جائے گی۔ بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یار یہ حنفی قاضی القضات بن گئے، اپنی مرضی کے قاضی لگا لیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، کیا نکلا کہ وہ حنفیت زیادہ پھیل گئی اور جو ہے وہ سارا معاملہ ان کا ہو گیا، اور امام مالک اگر لے لیتے تو محدثین کی بلے بلے ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں ظاہریت۔ کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ظاہریت۔ وہ جو حکمت تھی نا، الاطلاع علی بواطن الاشیاء ومعرفۃ ارتباط الاسباب بمسبباتها قدرا و امرا و خلقا، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ وہاں پر مذہب پھیل بھی گیا، عہدے بھی بن گئے، اوقاف بھی کھڑے ہو گئے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، لیکن دین کا جنازہ نکل کر آ گیا۔ فقہ حنفی دنیا کی چاروں فقوں میں سے بدترین فقہ، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ سلاطین کا قرب ہے۔ اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہے، احمد تیمور باشا، اس کی کتاب ہے کہ نظرۃ تاریخیۃ فی حدوث المذاہب الفقہیہ الاربعہ، نظرۃ تاریخیۃ فی حدوث المذاہب الفقہیہ الاربعہ، احمد تیمور باشا کی۔ بندے بھی بچ گئے، مدارس بھی زیادہ ہو گئے، تعداد بھی زیادہ ہو گئی، اوقاف بھی کھڑے ہو گئے، لیکن فقہ حنفی کا جنازہ نکل گیا۔ دیکھیں فقہ کدھر کھڑی ہے۔ محدثین کو ماریں لگی ہیں، محدثین نے بہت مار کھائی ہے اور بہت غربت کی زندگی گزاری ہے، اور لوگوں کا عقیدہ باقی ہے۔ اگر امام احمد بھی اس وقت تبدیل ہو جاتے تو شاید آج میرے اور آپ کا عقیدہ خراب ہوتا۔ اس لیے کسی نے کتاب لکھی امام احمد رحمہ اللہ پہ، ردۃ ولا ابا بکر لہا، ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے تھے 2 آدمیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کی حفاظت کی ہے، ایک ابو بکر ہے اور ایک احمد بن حنبل ہے، تیسرا انسان اسلامی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ رستہ ہے۔ اب مزید یہ پہلو سمجھ میں آ گیا، اس کا ایک رخ اور بھی ہے۔ تو پھر جی وہ گندے لوگوں کو چھوڑ دیں، وہ پڑھائیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، یا ہم بھی ایسے کریں فلم سٹاروں کی طرح 50-50 لاکھ کی، کروڑ کی بائکس لے کے وہی رنگ ڈب دعا اختیار کر کے، اور اس کو کہیں جی کالج یونیورسٹی کے اندر ہم چلے جاتے ہیں جی، لا بلے بلے۔ یار یہ دنیا صرف قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ ایلیٹ کلاس ہی رہ گئی ہے۔ وہ جو سندھ کے لوگ ہیں جنہیں اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ پشاور کے اور وہ صوبہ سرحد کے لوگ جو ہیں جو اردو تک نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے کس کی پلاننگ ہے؟ یہ چمکتی ہوئی روشنی جو ہے، آپ اس کو جو ہے، یہ آپ نے کیا رخ دے دیا ہے دعوت کو اور تعلیم کو؟ یہ محدثین کا پیٹرن نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور یہ لوگوں کے وسائل کا ضیاع ہے۔ آپ اتنے جو مہنگی اور سسٹم آپ کریں، اور اتنا خرچہ ایک پروگرام کا آپ کروا دیں، جو ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے وسائل جو ہے امت کے وہ چوس کے اپنے اندر کر لیے ہیں، اور مدارس کی کمزوری کا آپ نے جو ہے وہ بندوبست کر دیا ہے۔ بات آگے والی بھائی میرے یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ اسکول کالج میں ہیں، کیا ان کو پڑھانے کی صرف ایک ہی جگہ اسکول کالج ہی ہے؟ کوئی اور جگہ نہیں ہے انہیں پڑھانے کی؟ وہ کہتے ہیں مسجد میں آتے نہیں ہیں۔ بھائی وہ مسجد میں نہیں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ وہ تہجد آ کے بیت اللہ میں پڑھتے تھے مشرکین مکہ۔ مدینے میں جو یہودی تھے مسجد نبوی میں آ کے فجر کی نماز پڑھنے آتے تھے۔ کیا طریقہ کار رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچانے کا؟ مسجد و مدرسہ اور یہ محراب کی صدا پاکیزہ سبدا یہیں سے چلا ہے۔ ہم وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جو کردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمارے اسلاف نے دیا۔ وہ کردار کیا تھا؟ ہر دروازے پہ دستک دینی ہے اور اس کو جا کے دین سکھلانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے۔ ہر چوک چوراہے پہ جدھر لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ جا کے دین کا کام کرنا ہے۔ یعنی کہ وہ صرف سکول کالج ہی رہ گیا ہے۔ ہم نے ادھر وار بٹن کے اندر شروع کیا، کتنے لوگوں کے جا کے دروازے کھٹکائے۔ فجر کی نماز میں بہت اچھی حاضری ہو گئی ہے۔ وہ اپنا جرم جو ہمارا ہے، جس طریقے سے مسجد مدرسے کا کردار تھا، امام احمد نے یہ نہیں کر دیا کہ حدیث پڑھانی چھوڑ کے تو انہوں نے کوئی اور کام شروع کر دیا تھا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ کہا تھا ایک ہی بات ہے، طریقہ ایک ہی ہے، ہم اگر صبر کے ساتھ اس کو پڑھائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ اور تاریخ نے گواہی دی ہے، احمد بن حنبل زندہ ہے، اور مامون، احمد بن ابی دواد اور وہ سارے معتصم اور واسق باللہ اور وہ سارے جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے، تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا، ان کا کسی جگہ پہ کوئی نام نہیں ہے۔ بھائی جو مسجد مدرسے کا کردار تھا، امام احمد نے کیا کرتے تھے؟ بات جو مسجد میں آ گئے اسی کو کرتے تھے سارا۔ یہ جو اسکول کالج کے لوگ ہیں ہمارے گلی محلوں میں رہتے ہیں یا کہ کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں؟ ہمارے گلی محلوں میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے انہیں دین نہیں پڑھایا جا سکتا، نہیں بتلایا جا سکتا۔ خوشی میں شریک ہوجیے، وہاں پہ آپ جا کے دعوت دیجیے، آپ ان کے ساتھ معاملات کیجیے۔ آپ نے تو سارا پلیٹ فارم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور آپ جو ہے یہ دعوت لے کے کھڑے ہیں ہماری یونیورسٹی ہونی چاہیے، ہمارا CSS ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے نا جی وہ یہ جو عہدے ہونے چاہیے۔ یہ سوچ کس کی تھی؟
یہ سوچ تو غلط، میں تو بدعتی بھی نہیں کہتا، یعنی کہ بالکل آخری درجے میں جن کا اسلام کی طرف انتساب ہے یہ ان کی سوچ تھی، نہ یہ محدثین کی سوچ۔ یہ سوچ اہل رائے کی رہی ہے، اور یہ سوچ جو ہے وہ موجودہ دور میں آخری درجے میں جن کا اسلام کی طرف انتساب ہے ان کی رہی ہے۔ اہل حدیث کی یہ سوچ نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی سوچ نہیں ہے۔ اہل حدیث کی ایک ہی سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ اور اللہ کا دین جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہی تحریک کامیاب ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا جی؟ عدنان بھائی نے میرا فقہ الواقع ہے، نہیں وہ وصیت والے کیا ان کی، التسویہ و تربیہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے التسویہ و تربیہ کے نام سے، اس کو آپ تھوڑا سا مطالعہ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ البانی کی شاگرد ایک سمیر الزہیری، ان کی کتاب ہے الدفاع عن اللہ و رسولہ و شرعہ، الدفاع عن اللہ و رسولہ و شرعہ، تو اس میں ایک باب ہے اقوال العلماء فی فتنۃ الدخول علی السلطانی، اقوال العلماء فی فتنۃ الدخول علی السلطانی۔ اور بھی بہت کچھ ہے اس مسئلے میں، کہیں گے یار ہمارے اسلاف تو وہ بادشاہ کو کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے، وہ جی فلانا جو طارق جمیل چلا گیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یار وہ جا کے یہی طریقہ کار ہے ایک دنیا میں تبدیلی کا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے تبدیلی پیدا نہیں کی، کیسے ہوئی تبدیلی؟ وہ جا کے زید بن خطاب کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے، لوگ کہتے زید سے بن خطاب سے مدد مانگتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ اکبر من زید، اللہ زید سے بڑے ہیں۔ وہ اپنا شرک کر رہے ہیں اور یہ اپنی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بھئی مسجد مدرسے کو وہ کردار دیں واپس، جو مسجد مدرسے کا کردار ہے جس میں ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم نے یہ جرم کیا ہے، مسجد مدرسے کا کردار ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب ہم جو ہے دوسروں کے لباس پہن کے جو ہے نا وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ دین کا ہم کام کریں گے۔ یار آپ محدثین کا محدثین کا اپنے آپ کو وارث کہنے والے ہیں، آپ محدثین کے طریقہ کار کو پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں کیسا رہا ان کا کردار۔ آج اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ محدثین اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے محدثین کی روش غلط تھی اور احناف کی روش جو صحیح تھی۔ آج کا اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے عملی طور پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے، اپنی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، اپنے کالجز ہونے چاہیے، CSS کے امتحانات ہونے چاہیے، کی پوسٹز ہونی چاہیے، اور یہ پتہ نہیں میرے اندر کیسے اسلام آباد کی زبان آ گئی، یہ ہونا چاہیے یار۔ پتہ نہیں کیا یار، پڑھیں جی آگے۔ ہم نے پورا منہج ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب مثالیں میرے ذہن میں بڑی آ رہی ہیں لیکن میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام آباد میں کئی طرح کے مدارس ہیں، کئی طرح کے مدارس ہیں، مختلف لوگوں کے مدارس ہیں، بس اتنا کافی ہے جی۔ صائم للعلم إلا عن أهله ولا يأخذ عن العلم ثمنا۔ جو کسی کو 4 لفظ صحیح آتے ہیں وہ جی اسلامک یونیورسٹی کھڑی ہے، جی اسلامک یونیورسٹی پہ، اسلامک سارا انقلاب اسلامی یونیورسٹی کے ذریعے آنا ہے۔ اور دنیا میں کوئی جگہ اسلام آباد میں نہیں ہے جہاں سے کوئی انقلاب برپا ہو جائے اسلام آباد میں۔ اور ہم بھی پروفیسر لکھتے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کسی کے نام کے ساتھ پروفیسر لکھیں، یار کیا ہم کر رہے ہیں۔ اور ہمیں تو اس بات سے شرم آتی ہے کہا جائے کہ وفاق المدارس سلفیہ کی جو ڈگری ہے یہ ایم اے کے برابر ہے۔ یار ایم اے کی کیا حیثیت ہے اس 8 سالہ درس نظامی کے کورس کے مقابلے؟ ہم اس پہ فخر ہوتے ہیں، ہم جو اس کا ایکول سرٹیفکیٹ بناتے پھرتے ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی، واہ جی واہ یہ بڑی ڈگری ہے جی۔ یار ہم کس حد تک گر گئے ہیں؟ ہم نے بخاری شریف کو لے جا کے جو ہے وہ ایم اے کی کلاس کے برابر کر دیا، اس کو قرآن مجید کو ہم نے ایم اے کی کلاس کے برابر کر دیا ہے۔ اور بد نصیبی وہ کیا عطاء المیمن جو ہے محمن، ایک مرتبہ لاہور میں تقریر تھی، وہ کھڑے تھے لوگ، آئے تھے علماء کو خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی سنا آپ قرآن جی کی بہت خدمت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ بعد میں کوئی چیزیں دیکھ لیجیے گا جی ورنہ آپ کے لیے کوئی تو سنا آپ گھر گھر جا کے قرآن مجید پڑھاتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں جا کے قرآن مجید کی اشاعت کریں ہاتھ کھڑا کریں، سارے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، کہنا لکھ دی لعنت تاڑے تے۔ یہ قرآن مجید ٹیوشن کی کتاب ہے، گھروں کے اندر جا کے چند ٹکے کمانے کے لیے اس کو کسی کے گھر جا کے اس کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ اسلام آباد کے رہنے والے ہمارے ہم کدھر کھڑے ہیں؟ پڑھاتے ہیں ٹیوشنیں
گھر گھر جا کے بیکاریوں کی طرح دروازوں پہ دستک دے کے یہ قرآن مجید کو لے کے جا رہے ہیں، ہم نے اس علم کو ذلیل کیا، تو اس کا نتیجہ میری اور آپ کی ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پڑھیں جی۔ ولا يستقبل به الحوائج ولا یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، دنیا دے پیسے لیندے نے، وہیں یاتیم عرض مثل یاخذ، اور پیسے آن، اور ایک ٹیوشن ملی ٹھیک ہے، دوسری ٹیوشن ملی ٹھیک ہے، تیسری ٹیوشن ملی ٹھیک ہے۔ برطانیہ میں کوئی ٹیوشن ملی، یار کوئی اور بھی تاڑے محلے بچے نہیں مینوں دین پڑھاؤں، بہت زیادہ شوق ہے، کوئی بچے لبو ہاں میں انہوں قرآن جی پڑھاؤنا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یار، تو نے قرآن مجید کو جو ہے وہ کر دیا ہے کہ یہ لا یاخذ العلم ثمنا، ایک پیسوں کی کتاب تھی۔ ہوں میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤنا کہڑے کہڑے پڑھاؤں ٹیوشن، یعنی اس سے بدترین تاریخ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے طالب علموں پہ دور اتنا بدترین نہیں آیا، اتنا طالب علم نیچے نہیں گرا جتنا اس دور میں طالب علم گر گیا، اور پھر بھی کہتا طالب علم میں جی جی ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا۔ جی مسجد کے چودھری کے بچے کو کیسے پڑھاتے ہیں اور دوسروں کو ناظرہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ لا یقرب ابناء الدنیا، دنیا داروں کے بچوں کو قریب نہیں کرتا، فقیروں کو دور نہیں کرتا۔ مسجد کا جو چودھری ہے اس کے بچے کو کیسے پڑھاتا ہے؟ کیونکہ اس نے سالن کبھی مرغے کا پکا ہوا لے کے آنا ہے، کبھی بکرے کا گوشت اس نے لے کے آنا ہے، کبھی سفر کرنے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوگی تو چودھری صاحب سے گاڑی بھی لے کے جانی ہے، اس کے بچے نے کچھ نہیں کھانا تو کوئی غریب دا باڑ آ گیا مار مار چمب چمب دا برا حال کر دیتا۔ یہ عالم ربانی ہے بھائی، اسی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ پسند ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانے میں۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا جی شیخ ہم یہ جو آپ کے ہم طالب علموں کو دیکھتے ہیں نا، ہمارا حوصلہ نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کو بھیج دیں۔ جی يتواضع للفقراء والصالحين، وہی ہے، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ وہ غریبوں نے یہ دین پڑھا، ہرقل کی حدیث میں کیا ہے؟ کون دین پڑھنے والے ہیں؟ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میروں کو پڑھانا نہیں چاہیے، کرنی چاہیے محنت کوشش، وہ غریبوں پہ اثر ہوتا ہے اس دین کا۔ وہ غریبوں پہ محنت کریں، جا کے جو جاہل لوگ ہیں ان پہ محنت کریں۔ آپ لیڈ کلاس کا ہوا ایسا آپ نے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا جی وہ اس کو بنا رہے ہیں کہ یہی کام ہے جو جی واہ 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 جی کیا کام ہو رہا ہے یہ۔ ہاں جی وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن ساله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الدنية، فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم۔ یہ حلم والا مسئلہ بھی ہمارا تو گیا ہے یار۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ ایک آدمی سے بحث کر رہے تھے، اس نے کہا اتق اللہ، شیخ کے جسم پہ زلزلہ طاری ہو گیا، ایک دم شیخ خاموش ہو گیا۔ کلمے کا وزن ہے، اتق اللہ کے کلمے کا وزن ہے، تو فوراً جو ہے نا جی ان کا چہرے کا رنگ تبدیل کر دیا اور اپنی بات جو کر رہے تھے جواب دینے لگے تھے وہ بات روک دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنا دے۔ اور ہمارے اخذت العزت بالاسم، اپن کو کہہ دو اتق اللہ پکڑنا تیرے کی کچھ کہاں گے کہوں خالی جگہ پر کر لو۔ یہ نہیں ہے، یہ محدثین کا رویہ نہیں ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ طرز عمل ہیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہ کریں اللہ کے لیے۔ اگر اس کا بہترین نمونہ رد کا دیکھنا ہے تو وہ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کو وہ دیکھیں آپ کیسے لکھا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی آپ پڑھیں مقالات حدیث پڑھیں، اس میں دیکھیں رد کیسے کیا ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے رد کیسے کرتے ہیں، تعالیٰ حنیف رحمہ اللہ کا رحیق پرچہ پڑھیں، اعتصام میں جا ان کے جو آثار حنیف چھپے ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں۔ یہ ہوتے ہیں محدثین، یہ آل الحدیث کے طرز پہ چلنے والے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس کے 50 جھوٹ، وہ ایک جگہ پہ موت پر آدمی ہے اپنی قوم میں، آپ اس کے ساتھ مسائل میں بنیاد پہ اختلاف کریں، آپ اس کا رد کریں، ضروری ہے رد جو ہے یہ جہاد ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے، لیکن اس کو لب و لہجہ جو ہے وہ آپ وہ تبدیل نہ کریں۔ اور پھر آگے جی کہتے ہیں
دو چار کتابیں نکال آئیں گے جی سیوطی نے یہ ایسی کسی کو کتا کر کے لکھا، کسی کو یہ لکھا. وہ یار یہ سیوطی یہی تھی، پھر اغلب سیما ہمارے محدثین پر یہی تھا، ایسے ہی تھا. بیتی کے ساتھ سلام نہیں ہوتا جی، بیتی کے ساتھ سلام نہیں ہوتا. محدثین سارے بیتیوں سے پڑھتے رہے، ایسے ہی ہے. وہ کریمہ سودانی کی کتاب پڑھ لیں، منہج الامام بخاری فی روایت عن المبتدیہ، منہج الامام البخاری فی روایت عن المبتدیہ. اور بھی یعنی اچھا یار ٹھیک ہے جی چلیں. يؤدب جلساءه تو یردہ بحلم، رد آپ نے بردباری سے کرنا ہے. آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. ہدایت والا یہ رستہ نہیں. اور اس لب و لہجے سے بہت کم امید ہے کسی کو ہدایت مل جائے. عصری صاحب نے اس پہ غامدی کے رد میں لکھا تو وہ اور اس کے شاگرد خود مانتے ہیں یار کسی بندے نے سانو جواب دیتا نا تو اس بندے نے جواب دیتا ہے سانو، موسیقی کے موضوع پہ جو لکھا عصری صاحب نے. اور اختلافات ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ شیخ زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں اور شیخ صاحب بیت اللہ کے سین میں بیٹھے تھے. شیخ صاحب عمرے کے لیے گئے تھے، یہ ان کی زندگی کے آخری 3 مہینے تھے. تو میرے پاس بھی گھر میں ہم رہے اور آتے جاتے رہے، شیخ صاحب سے فائدہ حاصل کرتے رہے. بڑے متواضع آدمی، زاہد قسم کے، دنیا سے بے رغبت قسم کے انسان، بڑے عظیم انسان تھے. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو تھوڑا سا مسئلہ تدلیس کے حوالے سے چل رہا تھا. ہم بیت اللہ کے سین میں بیٹھے ہیں، عصری صاحب کا مجھے فون آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں شیخ زبیر علی زئی، وہ مکہ میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی بھرپور خدمت کرنی ہے، یہی سمجھنا ہے میں آیا ہوں. اور اس وقت شیخ زبیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سین میں. میں نے کہا یہ عصری صاحب کی پاکستان سے کال آئی آپ کے حوالے سے. یار اختلافات کس کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا کریں، حتیٰ یردہ بحلم، بردباری سے کریں. وہ آپ جو ہے شیخ عبد المحسن عباد کی کتاب ہے رفقاً اہل السنۃ باہل السنہ، رفقاً اہل السنۃ باہل السنہ. تو ہم نے لب و لہجے وہ اختیار ہماری عادت ہی اب بن گئی ہے. وہ ہمارے وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تمسک بھی سننا ہے، کہ یہ دین کی غیرت کا تقاضا ہے. تو میں ان بھائی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا پھر یہ مطلب امام احمد ہونا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ سے غیرت نہیں سی، غیرت پھر کسی اور کو ہی زیادہ رہی ہے نا جی. یہ لب و لہجہ آئندہ بناؤنا ہی دین تے غیرت دا نام ہے. یہ دین غیرت نہیں، اپنے مزاج کو دین بنانا ہے، اپنے مزاج کو دین بنانا. مجھے ہمارے استاد ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑے عظیم استاد ہیں سائی محمود احمد تبسم حفظہ اللہ، مجھے ایک دن کہنے لگے، کہہ رہے یار یہ آپ جو جر و تعدیل والے ہیں آپ سخت بڑے ہیں. انہوں نے پھر مثالیں دی، فلاں 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 دیکھ لیں جی. میں نے کہا نہیں جی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ جر و تعدیل والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے جو ظاہریت کے منہج پہ جر و تعدیل کرتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ عصری صاحب بھی جر و تعدیل کرتے ہیں، عصری صاحب سے زیادہ حدیث پہ کام کس نے کیا پاکستان میں؟ لیکن وہ کیا بردباری والی طبیعت ہے، کیا رنگ ہے، دل تمنا کرتا ہے کہ ویسا رنگ ہم پہ آ جائے. تو یہ مسئلہ جر و تعدیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اپنے مزاج کو دین بنانے کا مسئلہ ہے. تو یہ روش جو ہے محدثین کی نہیں تھی. یرد بحلم، بردباری کا ساتھ آپ جو ہے وہ جواب لکھ دیں اس کا. وہ سائی مسلم صاحب کا یہ مجھے سنا رہے تھے ساتھی کہ قاضی سلیمان منصور پوری سے کوئی مناظرہ کرنے جاتا ہو، کیا کہتے اسے؟ یار آ جا گھر پہلے انہوں روٹی کھون دے، بعد میں کہتے یار مسئلے میں تحقیق کر لیتے، مناظرہ کر کے کی کرنا. سائی مسلم صاحب کو سنا ہے آپ نے کلب جامع ابی بکر والا؟ بڑے سخت لفظوں میں انہوں نے مناظرہ، اور ہم نے ایسے مناظر اسلام بنائے ہیں کہ اب جو انہوں نے ہر چیز کو رگڑ کے رکھ دیا ہے، کدھر کوئی چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے. ایسا ہم نے وہ مناظر اسلام بنا دیا ہے، بس اللہ دی سپرد. جی پڑھیں جی.